السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو آج ہم جانتے ہیں صرف اور صرف وطر کی نماز کے بارے میں، جو ہے کہ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو وطر میں جو ہے کہ نیت ہے وطر واجب اللیل، یہ لفظ ویڈیو میں جو ہے کہ تھوڑا رہ گیا تھا، اس لیے میں آپ سے کو بتا دوں۔ چلو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے کہ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بلکہ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سب سے پہلا کام یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جانیں گے نماز کے بارے میں۔ کون سی نماز؟ وطر کی نماز۔ پڑھتے ہو سبھی وطر کی نماز؟ کب پڑھتے ہو؟ کب پڑھتے ہو؟ عشاء کی نماز میں۔ کب؟ عشاء کی نماز میں۔ اور رمضان میں جو ہے کہ وطر جماعت سے پڑھائی جاتی ہے، اور بغیر رمضان کے اپنی اپنی پڑھتے ہیں سبھی۔ وطر میں کتنی رکعت ہیں؟ 3 رکعت ہے۔ کتنی؟ 3 رکعت ہے۔ سب کو پتا ہے؟ تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ جو وغیرہ سے سب چیز سے فارغ ہو کر تو سب سے پہلے کھڑے ہوں گے تو نیت باندھیں گے۔ کیسے باندھیں گے نیت؟ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز واجب اللیل۔ کیا؟ 3 رکعت نماز واجب اللیل، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اگر رمضان میں پڑھ رہے ہیں پھر پیچھے اس امام کے کہنا پڑے گا۔ اپنی پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز واجب اللیل، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر نکالنا تو ہاتھ اٹھا کر باندھ لو گے۔ اور اگر رمضان میں پڑھ رہے ہو تو امام کے پیچھے پڑھو گے تو اس پر یہ کہو گے کہ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز واجب اللیل، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ اس طریقے سے نیت کرتے ہیں نا۔ تو نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ باندھ لو گے۔ باندھو گے نہیں باندھو گے؟ ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھو گے؟ سب سے پہلے ثنا پڑھو گے۔ یہاں پر اپنی نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اپنی مطلب جو اپنی وطر نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں پڑھ رہے ہو تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کہ آپ سبح اسم ربک الاعلی کی سورت پڑھو گے۔ کون سی سورت؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور بعد میں قل ھو اللہ احد پڑھو گے۔ 3 رکعت ہوتی ہے نا، تو اس طریقے سے 3 رکعت پوری کرو گے۔ تو جب ہم نیت باندھ لیں گے سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ کیسے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی الحمد شریف پوری سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ جیسے کہ رمضان میں پڑھیں گے تو اذا جاء کی سورت پڑھیں گے۔ کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، مطلب کہ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ سبحان ربی رکوع میں اعلیٰ پڑھیں گے، رکوع میں پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ کتنے مرتبہ؟ پچھلے مرتبہ بتایا بھی تھا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار۔ کون سی تسبیح؟ سبحان ربی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر کیا کریں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد۔ تو اسی طریقے سے اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ رکوع کرنے کے بعد اب کیا کرو گے؟ سجدے میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ گے۔ سجدے میں کون سی تسبیح پڑھو گے؟ سبحان ربی الاعلی۔
بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے کوئی ربی العلا پڑھتا ہے، ربی العلا پڑھتا ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو صحیح لفظ ہے اس کو ادا کرے. کیا ہے صحیح لفظ؟ ہاں، سبحان ربی الاعلی. کتنی مرتبہ؟ 3 بار، 5 بار یا 7 بار. پھر پہلا سجدہ ہو گیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، پھر جو ہے کہ دوسرا سجدہ کریں گے. اس میں بھی سیم کنڈیشن ہے، مطلب کہ تسبیح اسی طریقے سے پڑھو گے. کتنی بار پڑھو گے؟ کون سی تسبیح پڑھو گے؟ ال نہیں، سبحان ربی ال. کیا؟ ہاں، سبحان ربی الاعلی. پھر جو 2 سجدے پورے ہو جائیں گے پھر کیا کرو گے؟ پھر کھڑے ہو جاؤ گے. کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت ہے نا، تو کھڑے ہو جاؤ گے. پھر کھڑے ہو کر جو ہے کہ الحمدللہ پڑھو گے. پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ پھر جو ہے کہ اس کے ساتھ کوئی صورت ملاؤ گے. مثال کے طور پر ہم نے پہلے میں جو ہے کہ اذا جاء کی صورت ملائی، اب جو ہے کہ تبت یدا کی ملائیں گے. پھر جو ہے کہ تبت یدا کی ملا کر رکوع کریں گے. رکوع میں سیم کنڈیشن ہے، رکوع کرو گے، رکوع میں سیم کنڈیشن ہے. پھر جو ہے کہ رکوع میں کون سی تسبیح پڑھو گے؟ ہاں، سبحان ربی العظیم. پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ رکوع کے بعد ہاں سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے. اب کیا کرو گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ گے. تو سجدے میں کون سی تسبیح پڑھو گے؟ ہاں، سبحان ربی الاعلی. کتنی بار؟ 3 بار، 5 بار یا پھر 7 بار. پھر ایک سجدہ کر لیا تم نے، پھر دوسرا سجدہ اسی طریقے سے کرو گے. لیکن دوسرا سجدہ بھی کر لیا، اب کیا کرو گے؟ تیسرا کریں گے سجدہ. اب جو ہے کہ بیٹھ جاؤ گے. کیا کرو گے؟ اب بیٹھ جاؤ گے. 2 رکعت ہو گئی نا، 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں، تو اب بیٹھ جاؤ گے. بیٹھ کر کیا پڑھو گے؟ ہاں، کیا پڑھو گے بیٹھ کر؟ التحیات. التحیات کا نام کیا ہے پتا؟ تشہد. کیا نام ہے اس کا؟ تشہد. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ. پر جب آؤ گے پھر انگلی بھی اٹھاؤ گے شہادت کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے بھائی؟ دھیان ہے نہیں ہے؟ کوئی بتا رہا ہوں، دھیان دو. تو اب کیا کرو گے؟ التحیات پڑھنے کے بعد اب کیا کرو گے بھائی؟ تو ادھر کی نماز پڑھ رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ گے. کیا کرو گے؟ کھڑے ہو جاؤ گے. کیونکہ ابھی 2 رکعت ہوئی ہے اور رکعت پڑھنی ہے ہمیں 3. چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، 4 رکعت یا 3 رکعت، تو التحیات پڑھ کر ہم کھڑے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاؤ گے. پھر کیا کرو گے کھڑے ہو کر؟ پھر الحمدللہ پڑھو گے. الحمدللہ پڑھو گے. پھر اس کے ساتھ میں کوئی صورت ملاؤ گے. مثال کے طور پر قل هو اللہ کی صورت ملا دی ہم نے. قل هو اللہ کی صورت ملانے کے بعد اب کیا کرو گے؟ اب دعائے قنوت پڑھو گے. جس طرح کہ قل هو اللہ کی صورت پوری ہو گئی تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ گے. کیا؟ کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے کہ پھر نیت باندھ لو گے. اور کیا پڑھو گے؟ دعائے قنوت. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. اس کو پڑھنے کے بعد اب کیا کرو گے؟ اب رکوع کرو گے. اب کیا کرو گے؟ اب رکوع کرو گے. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے. پھر جو ہے کہ سجدے کرو گے 2. اور سجدے کی تسبیح کون سی ہے؟ سبحان ربی الاعلی نہیں، سبحان ربی الاعلی. دونوں سجدے اگر ہم نے کر لیے، اب کیا کرو گے؟ اب بیٹھ جاؤ گے. کیا کرو گے؟ اب بیٹھ جاؤ گے. بیٹھنے کے بعد کیا پڑھو گے؟ سب سے پہلے التحیات پڑھو گے. اس کے بعد درود شریف پڑھو گے، اللہم صلی علی محمد. آگے کیا پڑھو گے؟ ہاں، اللہم صلی. درود شریف پورا ہی ہے، اللہم صلی اللہم بارک ایک ہی درود شریف ہے. اس کے بعد پڑھو گے دعائے معصورہ، مطلب کہ اللہم انی ظلمت نفسی، یہ پڑھو گے. اس کے بعد کسی کو ربنا آتنا اگر یاد ہو تو ربنا آتنا ہی پڑھ سکتے ہو، ورنہ سلام پھیر لو گے.
تو اس طریقے سے جو ہے کہ وطر کی نماز پوری کر پاؤ گے. تو اس طریقے سے پڑھو گے سبھی انشاءاللہ. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ جو ہے کہ آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی. تو آج ہمیں معلوم ہو چکا کہ وطر کی نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں. بہت سے نوجوانوں کو جو ہے کہ وطر کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, کومنٹ میں اس کے بارے میں ضرور لکھیں کچھ نہ کچھ, اور اس چینل اگر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سبسکرائب بھی ضرور کر لیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.